अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हालात मशरिक़ वस्ता के जो हैं वो इस तरह तबाह कुन हो चुके हैं कि अब ये जंग फैल चुकी है और अरब ममालिक को अपनी लपेट में ला चुकी है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो इसराइल ने हमले किए हैं ईरान के ऊपर, उस ईरान की जो बड़ी तनसीबात थी, गैस प्रोडक्शन के जो प्लांट थे वो तबाह हो गए हैं। और उसके बाद जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की हैं, जवाबी हमले ईरान ने किए हैं, उन्होंने कतर का जो गैस प्रोडक्शन का निज़ाम था उसको तबाह कर दिया है और वो मुकम्मल तौर पर बंद है। उसके बाद यूएई ने भी अपनी प्रोडक्शन जो थी गैस के हवाले से वो बंद कर दी गई है। और कतर की जो गैस की सप्लाई थी वो मुकम्मल तौर पर, उसकी सप्लाई तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ की वजह से पहले ही रुकी हुई थी, प्रोडक्शन जारी थी, लिहाजा प्रोडक्शन भी बंद हो गई। क्योंकि कतर की जो मेजर एक्सपोर्ट है गैस की वो सबसे ज़्यादा चीन को होती है, उसके बाद भारत को होती है, ताइवान को, पाकिस्तान को, साउथ कोरिया को। तो अब जो है ये मुसलसल ये जंग जो है वे खित्ते को अपनी लपेट में ले चुकी है। क्योंकि जंग में नुकसान होता है तो मुआशी नुकसान जो है वो शुरू हो गया है। अब जो है जानी नुकसान एक स्टेप ये हार्ट वार में तब्दील हो चुकी है। गुज़श्ता रात से ये बात कन्फर्म हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो भी अब इसकी लपेट में आ चुका है और उसका मोहरा बनेगा सऊदी अरब। वो बताते हैं कैसे, क्योंकि पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये मैसेज और पैगाम पहुँचा दिया गया है और उसके लिए जो स्टेज है वो सेट हो चुकी है। बस तमाशा जो है वो अब बाकी है मुसलमानों के सस्ते खून का, और उनकी जो इज़्ज़त आबरू है, उसकी जो खुद मुख्तारी है वो आप आने वाले वक्त में देखेगा। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। उसकी खबर इस हवाले से और तज्ज़िया ये है कि देखें कि किस तरह पाकिस्तान को पहले उसका जो एक बॉर्डर था अफ़गानिस्तान के साथ वो हाट बना हुआ है, एक्सचेंज ऑफ फायर और ह्यूमन कैजुअलिटीज़ जो हैं, इंसानी हकूक़ की जो बहुत सारी पामालियाँ जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही है, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान उसके में जवाबी कार्रवाइयाँ कर रहा है टीटीपी के ख़िलाफ़, उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो रहा है। और उसके बाद अब जो है वो पाकिस्तान को डायरेक्टली उसका जो हमसाया ब्रदर इस्लामी मुल्क है ईरान, उसके ऊपर जो है वो जलगार के लिए तैयार किया जा रहा है। और उसकी जो दाग बेल थी वो गुज़श्ता हफ्ते ही बिठा दी गई थी, क्योंकि अमेरिका की जो स्टैब्लिशमेंट है, CIA डीप स्टेट है, उसके जो दो बड़े पिलर हैं, जो मोहरे हैं इस मीडिया हाउसेस न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट, उन्होंने ये स्टोरी लगा दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप को जो सऊदी का वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, उसने जो था वो ज़ोर दिया, बार बार फ़ोन करके मदऊ किया, इस पे कन्विंस किया, कायल किया कि ईरान को कुचला जाए किसी भी तरह से, और अभी तक वो मुसलसल राब्ते में है। और सऊदी अरब की जानब से इस बात की तरदीद भी नहीं आई वाशिंगटन पोस्ट की स्टोरी की और न्यूयॉर्क टाइम्स की। वाशिंगटन पोस्ट तो चलो कह लें कि बुग़्ज़ होगा वली अहद के ख़िलाफ़ जमाल खशोगी के मर्डर की वजह से, लेकिन न्यूयॉर्क जो टाइम था उसकी स्टोरी की तो डिनाई कर सकता था जो सऊदी अरब था, या अमेरिका खुद सऊदी फॉरेन ऑफिस ही ना करता, जो उसका अमेरिका में उनका जो सफारत खाना है वहाँ से कुछ स्टेटमेंट हल्की फुल्की आ जाती। तो लिहाजा इससे वाज़ेह है कि सऊदी अरब अब जंग में जाना चाह रहा है, और उसके लिए जो अगला मरहला है वो ये है कि ईरान के ऊपर हमले के हवाले से ना तो UN का कुछ सेशन कॉल हुआ, ना कुछ सिक्योरिटी काउंसिल का कॉल हुआ कि अमेरिका ने हमला किया, इसकी मजम्मत की रेजोल्यूशन आती और इस पर गौर वज़ होता, ना इंसानी हकूक़ के हवाले से जिनेवा में कोई ऐसी मीटिंग हुई। लेकिन इसके बावजूद जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि मुसलमानों की जो बनाई गई तंजीम है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, ना ही उसका सेशन कॉल किया गया। अलबत्ता इसके बरअक्स उलट जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी, सऊदी अरब ने वही किया। और सऊदी अरब ने जो अपने हम ख्याल ममालिक थे 10 मुल्क, उनको जो था वो दावत दे दी रियाज में, जिसमें पाकिस्तान, कतर, कुवैत, बहरीन, UAE, लबनान, उर्दन, मिस्र, और ये ममालिक जो थे शरीक हुए इनके वज़ीर ख़ारजा। और जो उनका वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब का शहज़ादा फैसल बिन फरहान, उसने वही जो एक गैर जो मुस्लिम ममालिक जो उनके सरबराहान कर रहे हैं, वही सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने किया कि मज़म्मत की ईरान के हमलों की इलाके में, जो ईरान अपने जवाबी कार्रवाइयाँ कर रहा है, बजाय इसके कि वो इसराइल और अमेरिका के हमलों की मज़म्मत करता, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। और सही अब्बास अराग़ची ने कहा है कि फ़्रांस के सदर जो मैक्रोन है उसने भी
جو سعودی عرب کی طرز پر ہی مذمت کی. اس نے کہا کہ ایران جو ہے وہ خطے میں امریکہ کو نشانہ بنا رہا ہے، مسلمان ممالک کو نشانہ بنا رہا ہے، حتیٰ کہ ایران جو اڈے ہیں امریکہ کے ان کو نشانہ بنا رہا ہے. اس کی خود مختار ہے، وہ ایک قوم ہے، اس نے کہیں نہ کہیں تو اپنی سروائیول کی جنگ کو لڑنا ہے کہ نہیں. لیکن جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے ایران کے حملوں کی مذمت کی ہے، اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ ایران کے جو ہے وہ علاقے میں جنگ پھیلا رہا ہے اور اس کے خلاف ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. تو اس کے لیے اب جو پاکستان نے گزشتہ سال ستمبر میں پاکستان کے ساتھ میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، اب اس کو ایکٹیویٹ کیا جائے گا. اور اس میں اسرائیل، یہ جو یہودی لابی ہے، مکمل طور پر وہ کامیاب ہو چکی ہے، کیونکہ امریکہ تو اس نے کنٹرول کر لیا ٹرمپ کو حملے کے حوالے سے. اب جو ہے ایک طرف پاکستان کو افغانستان میں دھکیل دیا گیا ہے اور دوسری طرف پاکستان کو اب سعودی عرب کے پلڑے میں ڈال دیا گیا ہے. ان کی بڑی کمزوری معاشی ہے کہ سعودی عرب اب تیل کی آفر کرے گا بڑی اس کو، اور پاکستان جو ہے وہ کسی بھی وقت اپنے برادر ہمسایہ ملک کے خلاف جو ہے وہ نکل سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے، ایک مہرہ بن سکتا ہے. یہ ہم پاکستان کی قیادت سیاسی ہو یا سیکیورٹی کی ہو، اس کے لیے ایک بڑا کڑا امتحان ہے. اور جو اس سے آگے جو ایران کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایران میں بڑے پیمانے پر جو تھی وہ قتل عام گزشتہ یہ جو رات گزری ہے، بغاوت کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود جو عوام تھی وہ سڑکوں پر نکلی ہوئی تھی، وہ اپنی قیادت کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن اس بغاوت کو کچل دیا گیا. اور جو ایران کی پولیس ہے، جو چیف تھے، انہوں نے بھی متعدد مقامات جو تھا وہ عوام سے خطاب کیا اور ان کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. تو اس حوالے سے بغاوت کچلی گئی ہے، ورنہ جنوری کی طرز پر جو ایران میں مظاہرے خون لیوا ہوئے جہاں گزشتہ روز بھی ہوئے، تو اس طرح کا اب ایران میں صورتحال کو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سے آگے بتائیں کہ ایران نے اس سے جو بڑی ایک معاشی حکمت عملی بنائی ہے وہ یہ بنائی ہے کہ اس نے اسٹیٹ آف ہرموز میں جو لیوی تھی اس کو 10% مزید بڑھا دیا ہرجانے کے طور پر، اور ابنائے حرم سے اب جو بھی بحری بیڑے گیس کے جہاز گزریں گے ان سے 10% ایکسٹرا جو تھا وہ لیوی وصول کیا جائے گا ہرجانے کے طور پر. اور ایران کو سالانہ 73 ارب ڈالر کا اس میں اس کے خزانے میں جائے گا، اس کی اکانومی کو جو تھا وہ بوسٹ ملے گا. تو یہ ایک اچھی خبر ہے، ایک اچھی حکمت عملی ہے ایران کی. اس سے آگے جو میجر ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اب وہ امریکہ بھی تنہا ہو رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ تنہا ہو رہا ہے. جب سے جو اس کا جو ہیڈ تھا نیشنل کاؤنٹر ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ تھا جو کانٹ، اس نے جب جو ریزائن کیا ہے اور اس کے بعد جو اس نے امریکی جو صحافی ٹکر کارلسن اس کو ایک انٹرویو میں انکشافات کیے ہیں. اس نے کہا ہے کہ لارجانی جو ایران کے سیکورٹی کے مشیر تھے اس کو اسرائیل نے جان بوجھ کر ہلاک کیا ہے کہ جو مذاکرات تھے ایران کے چل رہے امریکہ کے ساتھ وہ کہیں نہ کہیں دوبارہ ان کا آغاز نہ ہو جائے. کیونکہ یو کے کا جب یہ وینا میں ان کا سیشن ہونا تھا جو حالیہ، جس کے بعد امریکہ نے حملہ کیا یہ فروری کے اینڈ پہ، تو اس میں یہاں تک یہ یو ایس کا جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران نے آفر کرا دی تھی کہ ہم جو افروزہ یورینیم ہمارے پاس جو چند کے جی ہے وہ ہم امریکہ کے حوالے کرنے کو تیار ہیں، لیکن امریکہ نے جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ کر دیا. تو اس حوالے سے جو کانڈ نے کہا ہے کہ جو اسرائیل ہے اس نے مذاکرات جو نیگوشیشن بات چیت چل رہی تھی اس کو سبوتاج کیا ڈیلیبریٹلی کہ امریکہ کے ساتھ ایران کے جو مذاکرات تھے وہ بحال نہ ہو چکے. اور اب جو کانٹ ہے، جو ایف بی آئی ہے امریکہ کی جو ایجنسی ہے، اس کے تحقیقات کر رہی ہے کہ اس نے یہ باتیں جو کی ہیں یہ ایک قانون کی خلاف ورزی ہے. حالانکہ جو کانٹ جو ہے وہ اسرائیل کی جنگوں کو بچاتے بچاتے 11 اسرائیل کے جو ہے وہ دورے کر چکا ہے اور اس کی بیگم اسرائیل کے حوالے سے شام میں ہلاک بھی ہو چکی ہے. اور اس سے آگے آپ دیکھیں جو صورتحال ہے کہ اب اس نے ریزائن، یعنی کہ امریکہ کہتے ہیں بڑی جمہوریت ہے، سپر پاور ہے، لیکن ویلیوز وہاں بھی نہیں ہیں کہ کس طرح سچ اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے کے خلاف ہمارے جس طرح پاکستان میں مقدمے اور تحقیقات اور ہراساں کیا جاتا ہے، اسی طرز پر اس کے خلاف بھی جو ہے وہ مقدمات جو ہیں وہ بنا دیے گئے ہیں اور تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. آگے آپ کو بتائیں
کہ یورپی یونین جو یورپی ملک تھے وہ تو امریکہ سے الگ ہو گئے، وہ تو امریکہ کی جنگ سے انہوں نے تو انکار کر دیا، سیاسی بیانات وہ اتحاد کے طور پر دے رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہیں، اور ایران کے جو اوپر حملے ہیں نہ ایران کی مذمت، ایران کے اوپر امریکی حملوں کی کوئی وہ مذمت نہیں کر رہے، لیکن پریکٹیکلی عملی طور پر وہ اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن امریکہ کو جو ہے کوئی نہ کوئی مورا عرب ممالک سے تو مل چکا ہے، جو ابھی آپ دیکھیں کہ سٹوری جو ہم نے آپ کو بتایا کہ چھپوائی گئی نیو یارک ٹائمز میں، امریکی میڈیا میں، ولی عہد سعودی کے خلاف، اس کے بعد سعودی عرب میں وزراء خارجہ 10 ممالک کے جو وزراء خارجہ ان کو بلانا، اور پھر جو ہے وہ آگے سٹیج سیٹ کر دینا کہ ایران کے حملوں کے حوالے سے ایران کو ہی جو تھا وہ تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سعودی عرب کی جانب سے کہ ایران ہی سب کچھ کر رہا ہے، ہر برائی کی جڑ جو ہے خطے میں ایران ہی ہے، دوسرے تو سارے جو امریکہ یا اسرائیل ہے وہ تو بہت ہی شریف ہیں، وہ تو انسانی حقوق کو بچانے والے ہیں۔ لیکن اب ایشیا میں جو جاپان ہے اس کی جو وزیر اعظم ہے ریسنٹلی الیکٹ ہوئی ہے خاتون، اس کو اب جو ہے وہ امریکہ پہنچ چکی ہے، امریکہ کا وہ دورہ کر رہی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے تنہائی کا شکار ہے، تو اس کو اپنے ساتھ کیمروں کے سامنے کسی نہ کسی قیادت کو، بڑے ملک کی کو کھڑا کرنا ضروری ہے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ اس جنگ میں اب جو ہے وہ مسلم ممالک ایک دوسرے کے اوپر حملے کریں گے، لڑیں گے، اور ایشیا سے اگر کوئی اس کا اتحادی بھی گیا تو ایشیا سے کوئی ملک اس کا اتحادی بنے گا، نہ کہ یورپ سے کوئی بنے، اور زیادہ چانس یہی ہیں کہ یہ جو ہم نے گزشتہ ولاگ میں بھی یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ اب شیعہ سنی ڈویژن کو نہیں بڑھایا جائے گا، اس کو تقویت دی جائے گی، اب ریجنل الائنس جو ہے اس کو بڑھایا جائے گا، اس کو تقویت دی جائے گی، کیونکہ اب جو 10 وزراء خارجہ کا سعودی عرب میں اجلاس ہے وہ اسی بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ ایک ریجنل الائنس بنے گا، اور ایک ریجنل الائنس سنی طرز پر بنے گا، اور دوسری طرف ایک اہل تشیع کی طرز پر اس کا اتحاد بنے گا، یعنی کہ ایران اور حزب اللہ اور یہ جو یمن میں ہوتیز ہیں ان کو بنایا جائے گا، ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے گا، اور دوسرے کو سعودی عرب لیڈ کرے گا بیانیے کو۔ اب جنگ کا جو ہے وہ امریکہ تو بیانیہ بنانے میں ناکام رہا ہے، لیکن سعودی عرب نے اب وہ لگتا ہے کہ بھاگ دوڑ سنبھال لی ہے بیانیے کی جنگ میں، تو اس میں پاکستان کو جو ہے وہ پریکٹیکلی پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے، جو فورسز ہے، ایک مضبوط پاکستان کے خلاف جو ایک ادارہ ہے دفاع کرتا ہے ہمارا، اس کو کسی نہ کسی طرح سے ڈنڈ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ صورتحال کس کروٹ بیٹھتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ تجزیہ اور خبریں اچھی لگے تو ہمارے چینل کو شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ اب تنویر طاہر کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔